بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے جب صحافت کا آغاز کیا تو سید ثقلین امام واسطی صاحب ہمیں ہائی کورٹ کی رپورٹنگ سے گھیر کے معاشی رپورٹنگ کی طرف لے کر آئے اور انہوں نے وہ موقع فراہم کیا۔ بزنس ریکارڈر ایک اخبار ہے، اب بھی ہے، اس کے اندر تو بزنس ریکارڈر میں ہمارا واسطہ پڑا خالق صاحب سے۔ خالق صاحب چیف نیوز ایڈیٹر تھے، اور بلکہ آپ ایڈیٹر ہی گئے ہیں ان کو، میرا مطلب ہے ناقد خدا تھے۔ پاکستان بننے کے بعد والدین چونکہ سارے شہید ہو گئے، رشتہ دار وغیرہ تو کوئی ایسا رشتہ تھا ہی نہیں کہ جو ان کے لیے شادی وغیرہ کا اہتمام کرتا، اس لیے وہ جس اخبار میں جاتے، ڈان میں بھی رہے، اس کے بعد بزنس ریکارڈر میں آئے تو وہ اسی اخبار سے شادی فرما لیتے، تو دن رات اس کے لیے ایک کرتے تھے۔ تو ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ دیکھو میاں، وہ بہت تیز بولا کرتے تھے، فون بھی ایک کراچی سے کرتے تھے تو وہ آفس کے پیسے بچانے کے لیے جلدی جلدی بات کرتے۔ دیکھو میاں، فگر جو ہوتا ہے نا، یعنی ہنسا جو ہوتا ہے نا، وہ ابسولوٹ ہوتا ہے، ہنسا جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہنسا پرفیکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ہنسوں میں بات کیا کرو، ہنسوں میں خبر دیا کرو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ معاشی صحافت کے اندر ہنسا جو ہے وہ حرف آخر ہے، اگر وہ 2 ہے تو وہ 2.02% نہیں ہے یا 0.1 نہیں ہے، وہ 2 ہے، 2 کا مطلب 2 ہے، 3 کا مطلب 3 ہے، پورا پرفیکٹ، پورا کیا پورا 3۔ ہنسے جھوٹ نہیں بولتے، لہذا اپنی خبر کو ہنسوں پہ بنا کرو، تمہاری خبر جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ثابت ہوگی۔ یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ معاشی صحافت ہے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اور آج بھی میرے بہت سارے رویے خالق صاحب کے سکھائے ہوئے ہیں، اور مجھے آج سے 1993 کی میں یہ آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور آج میرا خیال ہے 30 سال ہو گئے اس بات کو، اور میں ان کا ذکر کر رہا ہوں آج اپنے ویلاگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ پاکستان کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے اس ساماہی میں، یعنی کہ جولائی، اگست اور سپتمبر کے 3 مہینوں کے اندر 8 ارب 80 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ ترسیلات زر کے طور پہ بھجوائے۔ اگر سال کو 12 مہینے کو 3 اس میں تقسیم کر لیا جائے تو اس کو ہم 4 سے ضرب دیں گے، 8.8 کو اگر آپ 4 سے ضرب دیں تو بات 35 ارب ڈالر کے قریب جا کے کہیں رکے گی، ٹھیک ہے، تقریباً 35 ارب ڈالر کے قریب جا کے رکتی، 34 کر لیں، 34.5 کر لیں، لیکن یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی کہ ابھی اس مالی سال کے اندر چھوٹی عید بھی آنی ہے، بڑی عید بھی آنی ہے۔ چھوٹی عید کے موقع پہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بیشتر ان میں سے اپنی زکوٰۃ بھیجتے ہیں، صدقات بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ بہت ساری جگہوں کے اوپر میں ذاتی طور پہ ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مساجد کے اندر اپنا لنگر شروع کیا ہوا کہ پورے رمضان میں سحری اور افطاری اس مسجد کے تمام نمازیوں کو اب میری طرف سے۔ اور عام بھائیا ڈنمارک کے دور ایک گاؤں جو بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پیسے بھی آتے ہیں، پھر عیدیاں آتی ہیں، وہ اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، بانجیوں کو، پھپھوں کو، خالہ کو، میرا مطلب ہے کہ ان کے بچوں کو عیدی بھیجتے ہیں، وہ بھی پیسے آتے ہیں۔ یہ ہمارا سوشل سسٹم ہے نا جی، روایات کا۔ اور اس لیے جو رمضان المبارک ہوتا ہے اس دوران ایسے ہی خام خواہ 2-3 ارب ڈالر زیادہ آ جاتے ہیں۔ میں صرف آپ کو پس منظر عرض کر رہا ہوں۔ تو ابھی اس مالی سال کے اندر چھوٹی عید آنی ہے، پھر بڑی عید کے اندر بہت سارے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، میرے نام کا ویڑا کر دینا، یہ میرے نام کے 4 بکرے کر دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، وہ بھی پھر۔ تو چھوٹی عید اور بڑی عید دونوں مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں جمپ لگنا ہوتا ہے۔ اچھا، میری چھٹی عید کہتی ہے اس دفعہ 16 جولائی کو عید آئی تھی، بڑی عید، تو ہو سکتا ہے 10 دن کم ہو اور 6 جولائی کو عید آئے اور اس وقت تک یہ مالی سال ختم ہو چکا ہو، لیکن اس مالی سال کے اندر چھوٹی عید تو آئے گی، بڑی عید ہو سکتا ہے اگلے مالی سال کے اندر شمار ہو جائے، لیکن اس کے اندر تو آئے گی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ آخری دن کا انتظار تو نہیں نہ کرتے، جنہوں نے قربانی کرنی ہوگی وہ بہت پہلے پیسے بھیج چکے ہوں گے، تو وہ بھی کیلکولیشن اسی میں ہی شمار ہوگی کہ کتنے پیسے بھیجے۔ اس بنیاد کے اوپر
ہمارے محبی چھوٹے بھائی جناب عطاءاللہ تارڑ صاحب کا خیال ہے کہ اس دفعہ معاملات جو ہیں وہ 36 سے 38 ارب ڈالر تک سالانہ ریمیٹنسز کے اوپر جائیں گی. ٹھیک ہے, اور میں ان سے اگر 100% نہیں تو 90% ایگری کرتا ہوں کہ اگر وہ والے دونوں جمپ ادھر شمار ہو گئے اس مالی سال کے اندر تو یہ معاملہ جو ہے یہ 9 ارب ڈالر سماہی سے اٹھ کے یہ اوپر بھی جا سکتا ہے. 38-39 ارب ڈالر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی اگر اس سال پاکستان میں ترسیلات زر ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی طرف سے آ جائے. اب یہ تو ہے ذرا ٹیکنیکل بات ہے نا. ٹھیک ہے, اب آ جائیے یہ ایکسپیٹریٹ پاکستانی کون ہے؟ وہ جی عمران احمد خان نیازی کا ڈائسپورا ہے, اس کا ووٹر ہے ایکسپیٹریٹ پاکستانی, جھیل والا ڈاکٹر ہے. میں جا رہا ہوں عمران احمد خان نیازی کے پاکستان میں رہنے کے لیے ہے. وہ بابا گالا کڈن والا دبئی دے وچ جڑا بیٹھا ہے شاہپور والا, ٹھیک ہے, وہ یہ جتنے بھی اور وہ یوتھڑی جو ہے نسرین آنٹی وہ جو یو کے اندر بیٹھی ہوئی گندی گالیاں دیتی ہے, جب وہ کیمرہ ایسے کرتی ہے تو اصل چہرہ جس کے اوپر لعنت پڑی ہوئی ہے وہ نظر آ جاتی ہے. جو وہ چہرہ دکھاتی ہے نا وہ اس کا چہرہ نہیں ہے, وہ اس نے اس کے اوپر نا کام شام کروایا ہوا ہے. تو اس لیے جب وہ بول رہی ہوتی ہے وہ اس کا اوریجنل چہرہ نہیں ہوتا. جب وہ اس کیمرے کو تھوڑا سا آگے پیچھے ایسے ایسے کرے نا تو پھر اس کا اصل چہرہ نظر آتا ہے جو کہ انتہائی کبھی قسم کا چہرہ ہے. وہ گالیاں بکتی ہے آنٹی, ٹھیک ہے, انہیں ایس بھی لات تو بعد بھی بھی بگے گی آئے تک تو انہیں صرف مٹھا جی نو بکیاں. تو اب ماں آنٹی یہ تہاڈا تو مٹھا جی دا آپس میں معاملہ, میں تو ویسے ہی تہانوں دس رہا وا کہ وہ کیمرہ جڑا نا وہ اس طرح نہیں ہلائی دا, وہ ہلائیے تو پھر اصلی شکل بگا دینا. ٹھیک, تو خیر جناب یہ میں نے کہا. اچھا دیکھیے یہ وہ ڈائسپورا ہے جس کے اوپر عمران احمد خان نیازی 99.999% کلیم کرتا ہے, اور پاکستان میں آپ نے اس وقت تک پیسے نہیں بھیجنے جب تک میں جیل میں ہوں. یہ تو بات آپ نے سنی ہوگی. ان کا ہر فالوور, عمران احمد خان نیازی کا ہر فالوور اس بات کی تبلیغ کرتا ہوا پایا جاتا ہے کہ ایکسپیٹریٹ تو موجودہ حکومت کو چور سمجھتے, اور عمران احمد خان نیازی جب تک وہ خود آزاد تھے تو ہر فورم کے اوپر, بھلے وہ کوئی پوڈ کاسٹ ہو, بھلے وہ ان کی کوئی تقریر ہو, کوئی انٹرویو ہو, وہ بھلے ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ لائیو انٹریکشن سیشن ہو, لائیو سپیس ہو, اس کے اندر وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کو موجودہ حکومت چور ہے, موجودہ حکمران چور ہیں, یہ پیسے آپ کے لوٹ کے کھا جائیں گے, آپ نے پیسے نہیں بھیجنے. عمران احمد خان نیازی کے سیاسی زوال کے اوپر, سیاسی زوال کے ساتھ ساتھ اخلاقی زوال کا یہ حال ہے کہ لوگوں نے اس کے تمام ہاؤ ہو, شور و غوغا اور بک بک کے اوپر کان نہیں دھرے. یہ جو 8.8 ارب ڈالر پہلی سمائی میں آئے ہیں, ایک اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ ان کی اپیل کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے. اور جب میں کہتا ہوں کہ پیسے نہ بھیجنے کی ان کی اپیل کو ریجیکٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ ذرا ان کے دوسرے بزنس کا اندازہ کریں جو انہوں نے دنیا کے ہر ملک کے اندر کھول رکھا ہے کہ لوگوں سے زکوٰۃ, صدقات, خیرات اور چندے اور کینسر کے نام کے اوپر پیسے وصول کیے جائیں اور ان کو اپنی ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. امریکہ میں تو باقاعدہ یہ واردات ہے اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے. اقدار فاؤنڈیشن آپ نے نام رکھنا ہے یاد, اور کاف کتے والا جو کینچی والا نہیں سمجھنا. اقدار جو ہوتی ہیں ہمارے ہاں, ہماری سماجی اقدار, اس میں کاف کینچی والا ہوتا ہے, ان کی اقدار کاف کتے والا جو دے وچ. ٹھیک ہے, تو اقدار فاؤنڈیشن جو اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے امریکہ کے اندر کہ اس نے منی لانڈرنگ کر کے عمران احمد خان نیازی اور شوکت خانم کو بھجوائی ہے کہ نام پہ کہیں اور بھجوائی ہے. ٹھیک ہے, یہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. اب وہ امریکہ کی جو ہے ایجنسی کی نہ ہوتا ہے جڑی سیکورٹی ایجنسی ہے FBI, وہ جانے تھے عمران پہ جانے سانوں کی ساتھ. خیر, تو ان کے اس کہنے کے اوپر یقین نہیں کیا ان کے ماننے والوں نے, بقول ان کے ماننے والوں نے, اور انہوں نے یہ پیسے بھجوائے ہیں. ایک تو امپیکٹ کا دیا آ گیا, دوسرا میں بیان کر چکا ہوں. اب تیسرے امپیکٹ کی طرف چلتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ یار یہ پیسے کیوں آ رہے ہیں. آپ کہیں گے جی وہ اپنے عزیزوں کو بھیج رہے ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے. عزیزوں کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ یوتھڑ کہہ رہے ہیں کہ جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, گزارا نہیں ہوتا, اس لیے وہ زیادہ پیسے بھیج رہے ہیں. ان کی انکم میں اضافہ ہوا ہوگا تو شاید بھیج رہے ہوں گے. ان کے پاس
پیسے آئے ہوں گے تو بھیج رہے ہوں گے. چلیے یہ بھی ٹھیک ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے اگر ملک وائز ڈیوائڈ کیے جائیں تو سعودی عرب سے آئے, اور سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لیے اپنے دروازے مزید کھولے ہیں. ایک اس کا یہ بھی پہلو, ٹھیک ہے. اور سعودی عرب کے ایم بی ایس جو ہے وہ جس طرح پہلے عمران احمد خان نیازی کے اوپر فدا تھے, اور پھر جس طرح اس نے گالیاں بکی تھی, بھئی اسی کا دیا ہوا طیارہ اس طیارے میں بیٹھ کے ایم بی ایس کو گالیاں بک رہا ہے. پھر اگلے لت مار کے تھلے سٹیا نا نیو یارک دی ایئرپورٹ دے اوتے, چل تھلے, ٹھیک ہے نا, سٹیا سی نا, میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے بھی باہر انکم کے مواقع جو ہیں, آمدنی بڑھانے کے مواقع وہ زیادہ ہو. ہم تو یوتھروں کے کلیم سے آپ کو بات ڈرائیو کر کے بتا رہے ہیں. تو یوں اس کا مطلب ہے کہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کی یا ان کے یہاں پہ موجود خاندانوں کی بھی حالت کے اندر بہتری نظر آ رہی. کوئی پیسہ کسی ملک کے اندر کیوں بھیجتا ہے؟ تو محفوظ. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومتی سیٹ اپ جو ہے اس کے اوپر اہل پاکستان کا اعتماد بڑھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی کا چور والا بیانیہ پٹ گیا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور اس میں شامل جتنے بھی عناصر ہیں, آپ کو ان میں سے بہت سارے عناصر کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا ہے, اور عمران احمد خان نیازی کا چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو والا بیانیہ پٹ گیا. جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کبھی سسٹینیبل نہیں ہوتا, اس نے اپنی موت مرنا ہو. اور عمران احمد خان نیازی اور اس کا جھوٹ لمحہ لمحہ مرنا شروع. میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں اور آج پھر دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ جس دن اس نے مسجد نبوی کے اندر وہ حرکت کی تھی تو میں نے آپ سے ایک بات عرض کی. اب آپ اس کو اور اس کی سیاست کو پگھلتے ہوئے دیکھیں گے, قطرہ قطرہ, لمحہ لمحہ, اور یہ ایسے پگھلے گا جیسے دھوپ میں پڑی ہوئی موم پگھل. دیکھ رہے ہیں نا آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.